اور ایک مقصد، مطلب اور حدیث ہم نے یاد کی، ہم میں سے چند بچوں نے یاد کی ہے۔ اب ہم ان حدیثوں کا مطلب بھی سمجھیں گے اور حدیثوں کا مقصد بھی سمجھیں گے تاکہ ہمیں اپنی صحیح زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار معلوم ہو جائے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ یہ حدیث کا ٹکڑا، یہ ہم میں سے چند بچوں نے جو یاد کیا تھا ان کو معلوم ہوگا، وہ حدیث یاد بھی ہوگی۔ انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ پوری حدیث ہے، حدیث کا ٹکڑا ہے انما الاعمال بالنیات، اور حدیث کا یہ سب سے اہم حصہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب، ترجمہ سن لیجئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، یعنی اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے، ہم کو بتانے والے کون ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب، جو کہ دوسرے خلیفہ ہیں، ان کی انتہائی اونچی شان ہے، اور اس سے اس حدیث کی بھی شان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے انما الاعمال بالنیات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی انسان جو کام کرتا ہے اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ اس کی نیت پر ہے، اس کے سوچنے پر ہے۔ اور آگے کی حدیث میں ہے وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، تو جو شخص جس چیز کی نیت کرے گا اس کو وہی ملے گا۔ اور اس کی ایک مثال دی ہے حدیث کے اندر کہ جو شخص ہجرت کرے گا اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہی ہوگی، یعنی جو ہجرت کا ثواب ہے وہ اس کے لیے ہوگا۔ اور جو شخص کسی اور کام کے لیے ہجرت کرے گا، دنیا کے لیے ہجرت کرے گا یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ ہجرت کہتے ہیں ایک جہاں سے دوسری جہاں جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور اسلام کی اصطلاح میں دین کی تبلیغ کے لیے یا دین کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک جہاں سے چھوڑ کر کے دوسری جہاں جانا، اس کو ہجرت کہتے ہیں۔ اس کا انتہائی بڑا ثواب ہے، اس سے مغفرت ہو جاتی ہے، ما قبل کے اندر جتنے گناہ ہوتے ہیں سب کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ تو گویا اگر کوئی شخص ہجرت کر رہا ہے، اس کی نیت ہے اللہ کی رضامندی اور اللہ کے رسول کی رضامندی، تو اس کو ثواب ملے گا، اور ہجرت کا ثواب انتہائی درجے کا، کہ اس سے پہلے کا جس دن اس نے ہجرت کی اس سے پہلے کی جتنی زندگی میں اس نے گناہ کیا تھا سب معاف ہو جائے گا، اس کو یہ ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی کسی دوسرے مقصد کے لیے ہجرت کرے گا تو ایسا نہیں کہ گناہ ملے گا، لیکن جس کے لیے کیا ہے وہی ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کا ترجمہ ہوا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، پر جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کو ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جو شخص دنیا کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے کرے گا تو اس کا بدلہ وہی ہوگا جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اور منشا اور مقصد کیا ہے حدیث کا منشا اور مقصد یہ ہے کہ تمام اعمال یعنی جو کام ہم کرتے ہیں وہ ہر کام اس کے صحیح ہونے کا اور اس سے غلط ہونے کا اور اس پر ثواب ملنے کا اور اس پر گناہ ملنے کا، یہ جو دار و مدار ہے وہ نیت پر ہے، یعنی نیت ہی کی بنیاد پر آپ کو وہ کام کرنے پر ثواب ملے گا، اور نیت ہی کی بنیاد پر وہ کام کرنے پر آپ کو گناہ ملے گا۔ نیت آپ کی صحیح ہوگی، صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اللہ کے رسول کی رضامندی کے لیے ہوگی تو اس کام پر ثواب ملے گا۔ اور اگر وہ کام گرچہ نیک ہی کیوں نہ ہو، گرچہ انتہائی اعلیٰ درجے کا نیک کام کیوں نہ، جیسے نماز ہو، روزہ ہو، یہ کام کیوں نہ ہو، حج زکوٰۃ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کے پیچھے یہ کام کر رہے ہیں، اس کی نیت میں جو ہے کھوٹ ہے، دکھاوا ہے، ریاکاری ہے یا کوئی اپنا ذاتی مفاد ہے، تو اس کا ثواب جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور نہ صرف ثواب ختم ہوگا بلکہ پلس گناہ ملے گا۔ یہ مطلب حدیث کا منشا اور مقصد ہے۔ کیا مقصد ہے؟ یہی ہے کہ کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے پیچھے جو نیت ہو وہ بھی نیک ہونی چاہیے۔ اگر وہ نیت بری ہے تو وہ نیک کام کرنے کے باوجود بھی ہم کو گناہ ملے گا، گرچہ وہ نیک کام ہم کر لے رہے ہیں۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر کوئی برا کام کرے اور نیت اچھی ہو تو کیا ثواب ملنا چاہیے؟ وہ کام برا ہو لیکن اس کے پیچھے کی نیت اچھی ہو۔ کہہ رہے ہیں کہ کام اچھا ہو لیکن نیت بری ہو تو گناہ ملے گا، تو اس کا الٹا یہ ہوتا ہے کہ کام برا ہو اور نیت اچھی ہو تو ثواب ملنا چاہیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ جو کام فی نفسہ ہی برا ہے تو برا ہی رہے گا۔ اب اس کی مثال یہ ہے، دو مثال صرف دیتا ہوں، زیادہ مثال نہیں۔ ایک مثال یہ، کوئی چوری کرے صدقہ کرنے کے لیے،
چوری کرے 5,000 روپے چوری کرے، 4,000 صدقہ کر دے، 1,000 اپنا رکھ لے۔ کہتے 4,000 تو صدقہ کر دیا، صدقہ کا ثواب 4,000 والا زیادہ ہے اور 1,000 والا کم ہے، اس پر غالب آ جائے گا، ثواب زیادہ ہو گیا، گناہ کم ہے، گناہ ثواب میں مل کر کے ثواب زیادہ ہو جائے گا تو میں بچ جاؤں گا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، چوری کر کے نیت اچھی آپ کو صدقہ کرنے کی ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے، بلکہ پلس پوائنٹ گناہ ہے، ڈبل گناہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی غلط کام کر کے پیسہ کمائے اور اس کو صدقہ کر دے، جیسے کیا کہتے ہیں فلم انڈسٹری کے اندر تمام ہیرو ہیروئنس ہیں جو کیا کہتے ہیں غلط کام کر کے پیسہ کماتے ہیں، مسافر خانہ کھولتے ہیں، غریبوں کو مدد کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، جو مسلم ہیرو ہیروئنس ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن یہ کہیے کہ ان کا اس کا ثواب ملے گا تو اس کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ وہ کمائی ہی حرام ہے، تو حرام کمائی سے آپ صدقہ نہیں کر سکتے، یہ غلط مطلب نکلتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ قیامت کے دن جو سوال ہوگا اس کے اندر یہ سب سے اہم سوال ہے، اس کی ایک حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں آپ کے چونکہ حدیث بڑی ہے وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ 3 لوگوں کو کل میدان حشر میں بلایا جائے گا، 3 لوگوں کو میدان حشر میں بلایا جائے گا، ایک کیا کہتے ہیں شہید کو بلایا جائے گا، اور ایک عالم دین کو بلایا جائے گا، اور ایک امیر کو بلایا مالدار کو بلایا جائے گا۔ شہید کو بلا کر کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، یہ حدیث مشہور ہے، لوگ سنتے رہتے ہیں، تم نے کیا کیا، اس سے پوچھا جائے گا تو اس نے کہا کہ اللہ میں نے آپ کے لیے، آپ کی رضا کے لیے میدان جنگ میں میں نے لڑا، میرا ہاتھ کٹا، میرا پیر کٹا، میں نے اپنے جان کو جوخم میں ڈالا اور میں شہید ہو گیا بالآخر۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف شہید کہلانے کے لیے یا شہید کا درجہ حاصل کرنے کے لیے، شہید کا درجہ حاصل کرنے کے صرف شہید دنیا میں کہلانے کے لیے کہ میں مر جاؤں گا میرے بعد لوگ مجھے یاد کریں گے، شہید شہید کہیں گے، اس کے لیے تو نے کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو جوخم میں ڈالا۔ تو اور اسی طریقے سے عالم دین کو بلایا جائے گا، وہ اس سے پوچھا جائے گا تم نے کیا عمل کیے، وہ کہے گا میں نے لوگوں کو بیان کیا، تقریر کیا، اور تبلیغ کی، بہت زیادہ لوگوں کو مسائل بتائے، یہ بتایا، فلاں کیا، پیسے بھی نہیں لیے، فری اور مفت میں سب کو کام کیا، یہ کہے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے یہ کام کیا کہ لوگ تم کو عالم دین کہیں، بہت بڑا عالم کہیں، پیر بنے، تمہارے مرید بنے، تمہارے سامنے مصافحہ کے لیے تمہارے ترسیں، تمہاری عزت اور تمہارے واہوائی، تم کو اپنے گھر بلا کر دعوت دیں، مرغ مسلم کھلائیں، اچھا کھانا کھلائیں، اس کے لیے تم نے یہ کام کیا، مولانا قاری مفتی کہلانے کے لیے یہ کام کیا۔ تو اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں مالدار کو بلایا جائے گا کہ مالدار آیا، اس سے کچھ تم نے کیا کیا، تو وہ کہے گا کہ میں نے فلاں غریب کو صدقہ کیا، میں نے فلاں مسجد میں AC کولر پنکھا لگوایا، پانی پینے کا ذریعہ لگوایا، یہ فلاں کیا، غریب کیا مدرسے میں پیسہ دیا، مکتب میں پیسہ دیا، اتنے بچوں یتیم بچوں کو پڑھایا۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف ایک سوشل ورکر بننے کے لیے کہ لوگ تم کو ایک سوشل ورکر کہیں، ایک سماجی اور رفاہی آدمی کہیں، اس کے لیے تم نے یہ کام کیا۔ گویا کہ اگر یہ تمام کام بہت اونچا کام ہے، یہ تینوں جو کام ہے، شہید ہونا اور کیا کہتے ہیں دین کی باتیں بتانا اور کیا کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرنا، یہ تینوں کام انتہائی اونچا کام ہے، لیکن یہ اونچا کام بھی رد ہو جائے گا، مردود ہو جائے گا اگر صرف اور صرف نیت کے اندر کھوٹ ہوگا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حدیث کا مطلب یہ ہے، چھوٹا ہی کام کریں لیکن نیت کو صحیح کر کے کریں، اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ہم 2 روپیہ 5 روپیہ 10 روپیہ 20 روپیہ ہی صدقہ کریں، لیکن ہماری نیت خالص ہو، کسی کے دکھاوے کے لیے نہ ہو، کسی کو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے لیے نہ ہو، تو وہ 2 روپے 5 روپے 10 روپے 20 روپے 50 روپے کیا صدقہ جو ہے وہ احد پہاڑ کے برابر بھی صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ حالانکہ یہ مثال اب نہیں دینی چاہیے، لوگ ایس کمی کرنے لگتے ہیں، صدقہ تو خیر صدقے کے لیے علانیہ اور پوشیدہ دونوں صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو علانیہ بھی صدقہ کرنا چاہیے، باقی دوسرے اعمال میں کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو پوشیدہ ہی رکھنا چاہیے نیک اعمال میں، یہ اس سے حدیث کا مطلب ہوتا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی عمل کام آئے گا، وہی کام میں آئے گا جو صالح نیت سے ہو، نیک نیت سے ہو، محض رضائے الہی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ہو، کیا گیا ہو، دین کی خاص اصطلاح میں اس کو اخلاص کہتے ہیں۔ سب کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمارے ہر کام میں اخلاص ہونا چاہیے، ایک جملے میں یہ بات ہوئی کہ ہمارے ہر کام میں، ہر اچھے کام میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس اخلاص ہونے کی بنیاد پر ہمارے اعمال دوگنے اور چوگنے ہو جائیں گے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے، خود قرآن کریم کی آیات بھی ہے اس پر۔ قرآن کریم کی آیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ وتثبیتا من انفسهم کمثل جنۃ بربوۃ اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین، اور ان لوگوں کی مثال جو محض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا تلاش کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو
اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے، انفاق کرنے کے لیے، راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو مال خرچ کرنے کا خوگر بناتے ہیں، عادت ڈالنے والا بناتے ہیں، تو یہ اس پھولنے پھلنے والے باغ کی طرح ہیں جو ٹیکری پر واقع ہو، یعنی جہاں خوب نمی ہو، خوب بارش ہو، اور جب اس پر زوروں کی بارش ہو تو وہ اپنا پھل دگنا لے کر کے آتی ہے، چوگنا لے کر کے آتی ہے۔ وقت پر پیڑ کو پانی مل جائے، پودے کو پانی مل جائے تو اپنا پھل دگنا لے آتی ہے، چوگنا لے آتی ہے۔ تو ایک مومن کی مثال جو نیک نیتی سے خرچ کرتا ہے تو اس کے اعمال وہ کرے گا 2 روپیہ ہی، 5 روپیہ ہی، 10 روپیہ، لیکن وہ بڑھ کر کے دگنا چوگنا ہو جائے گا۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی امید، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیں۔ اور اس کے بالمقابل میں جو شخص کیا کہتے ہیں صرف دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، جو لوگوں کو دکھائے کے لیے خرچ کرتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب، اس کی مثال کمثل صفوان، صفوان کہتے ہیں پتھر کو، سب پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پر مٹی جم جائے، یعنی کہیں چٹان ہو، تھوڑا سا گڈھا ہو، اس پر مٹی آ کر کے جم جائے برسات کے دنوں میں، کیا کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، تھوڑی سی اس پر گھاس پھوس اگائے تو وہ سمجھے گا ارے باپ رے، کیا کہتے ہیں، میرے اعمال کا نتیجہ نکل رہا ہے، تھوڑی سی ہریالی دیکھ کر کے نتیجہ نکل رہا ہے۔ لیکن وابل فترکہ صلدا فاصابہ وابل، اور اگر خدا نخواستہ تیز سے بارش ہو جائے، جھمجھما کر بارش ہو جائے گی تو چونکہ نیچے پتھر ہے اور پتھر کے اوپر جب بارش پڑے گی ظاہر سی بات مٹی بہہ جائے گی، مٹی کٹ جائے گی، اور مٹی کٹ کر کے وہ بالکل پتھر صاف ہو جائے گا، گویا اس پر کبھی کیا کہتے ہیں ہریالی تھی ہی نہیں، اس پر کبھی ہریالی تھی ہی نہیں۔ تو اس طریقے سے ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا بھی ہوگا کہ کبھی اس نے خرچ کیا ہی نہیں، ایسا ہو جائے گا اس کا معاملہ۔ یہ ایک حدیث مکمل ہو گئی، کیا کہتے ہیں، آپ لوگوں نے اس کا مطلب سمجھ لیا۔ اس کے بعد وقت زیادہ چلیے ایک ہی حدیث آج ختم کی، دوسری حدیث بڑی ہے، اس کو انشاءاللہ کل سمجھیں گے، اور اس کے بعد تیسرے دن انشاءاللہ رمضان المبارک کے احکام کو سمجھیں گے۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک کے روزے کے اندر ادا کرنے میں بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سی غلط فہمیاں ہیں، اور کچھ ناجانکاری بھی ہے، ناتعلیمی بھی ہے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا ہے، یا روزے کا طریقہ کیا ہے، سحری کا طریقہ کیا ہے، ان سب باتوں کو ہم جانیں گے۔ تو آپ لوگ اسی دل جمعی کے ساتھ، اسی خوش طبعی کے ساتھ آپ لوگ یہاں بیٹھیے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اس کا سوال جب آپ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ 20 منٹ بیٹھنے کے بجائے مجھے پورا دن وہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔